أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ حضرت صلاح و صبر کے اوپر تفصیلی بات چل رہی ہے، اور تعمیر و ظاہر و باطن چونکہ اصل شخصیت سازی کا دونوں اہم گر ہیں۔ یا رب صلی اللہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم علم جا سریرت خیر من علانیتی وجعل علانیتی صالحہ، کہ اللہ ہمارے باطن کی دولت کو، چونکہ جو باطن چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں، وہ بہت بڑھیا ہو، بہت اعلیٰ ہو ظاہر سے، اور ظاہر کو بھی ہمارے صالحین جیسا بنا۔ باطن کی دولت سے بے خبر لوگ بہت خسارے میں رہتے باوجود ظاہر کے بڑے بڑے اعمال کرنے کے، جیسے حدیث ریا میں آتا ہے کہ جہنم کی ابتدا ان 3 بڑے ظاہری اعمال کے کرنے والوں سے کی جائے گی۔ ایک جو قاری، جو علامہ فہامہ اور اس قسم کا طبقہ ہوگا، لیکن وہ اندر کی پندار سے غافل ہوگا۔ جب اس کو بلایا جائے گا، دوسرا جو اللہ کے راستے میں جہاد اور جان دینے کے جو بہادر سمجھے جاتے ہیں، شیر ہیں اور وہ ہیں اور وہ اس قسم کے کہ جان دے دوں گا اور بس میرے دماغ میں 2 گولیاں، تو یہ اس قسم کے لوگ ظاہر والے ہوتے ہیں، ظاہری اعمال ہے، اور باطن سے غافل ہوتے ہیں۔ اور تیسرا مالدار، کہ وہ دن رات مال خرچ کرتے ہیں لیکن وہ باطن کی پنداروں سے اور گھاؤ سے وہ غافل ہوتے ہیں۔ تو ان تینوں سے پہلے جہنم کی ابتدا کی جائے گی۔ پہلے مولوی صاحب کو بلایا جائے گا کہ میرے یہ احسانات اور اتنے احسان ہیں کہ انسان گن نہیں سکتا۔ ہمارے اس کمرے میں ایک صاحب تھے جس نے ہماری یہ حرم کی خانقاہ ہے، اس کی آنکھیں کے پل کے اوپر خود نہیں اٹھتی تھی۔ ہم کتنے ہزاروں دفعہ، کروڑوں دفعہ پل کے جو ہے وہ آپس خود اٹھتی اور ہاتھ سے اٹھاتے تھے۔ اور اس قسم کے بے شمار چیزیں ہیں، کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہے کہ پلکوں کا خود جھپکنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ میں سنا چکا کہ حضرت ہمارے جب آخری زمانے میں کروٹ نہیں لے سکتے تھے تو فرمایا کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ آج خود کروٹ لے لینا کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو گننا کسی کی بس کی چیز نہیں ہے۔ دل و دماغ کو دیکھے، ظاہری اور باطنی جواروں کو دیکھے، اعضائے جواروں کو دیکھے، پھر دنیا میں جو انعامات ہیں والدین کے، استادوں کے، علم کے، اس کو دیکھے تو کوئی گن نہیں سکتا۔ جی 7 سمندر ہو جائے اور سارے جنگل کے کلمے ہو جائے، تب بھی اگر وہ گننا چاہے، لکھنا چاہے تو وہ ناممکن ہے۔ تو یہ نعمتیں گنائی جائیں گی مولوی صاحب کے اوپر، تو وہ کہے گا کہ میں آپ کی دین کی اشاعت میں دن رات لگی، تو کہا جائے کذب، جھوٹ بولتے ہو۔ وہ جب ممبر پہ بیٹھتا ہوگا، تقریر کرتا ہوگا، تو اس کی دل کی پندار کا پرنٹ آؤٹ اس کو دکھایا جائے گا۔ حُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، جو اس کے دل کے اندر جو اس کے نفسانی جذبات جو ہے وہ گل کھلا رہے ہوں گے، وہ پرنٹ اس کو دکھایا جائے گا کہ لوگ تو مجھے علامہ کہیں، شیخ الاسلام کہیں، مفتی اعظم کہیں، وہ تو کہا جا چکا، میرے لیے نہیں تھا۔ اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اوندھے منہ اس کو جو ہے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں۔ تو یہ ظاہری اعمال بہت ایک جو بڑے طبقے ہیں، چونکہ باطن کی پندار سے وہ غافل ہوں گے تو اس سے ان کی ابتدا کی جائے گی۔ تو باطن جو ہے نا، قد افلح من زکا، اس میں آتا ہے نا کہ فلاح کو تو وہ پائے گا کہ جو اس کو
جو ہے پاک صاف کر کے لائے گا۔ تو اس کا آج عنوان ہے حضرت کا کہ اعمال تو دو طرح کے ہیں، ایک ظاہری ہے، اس کی کچھ قیود سے ہے، وضو کرو، پاکی ناپاکی کا خیال رکھو۔ ایسے لوگ اگر نماز کی قیود سے گھبرائیں تو ان سے خطاب نہیں۔ کسل، یہ سستی کی حضرت وجہ بتا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نفس قیود سے گھبراتا ہے، وہ آزاد، جس طرح میں بتایا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس کو سدھارنا ایسے مشکل کہ جیسے مست گھوڑا جو جنگل میں آزاد گھومتا پھرتا دوڑتا ہے، اس کو پکڑنا اور سواری کے قابل بنانا مشکل ہے، ایسے ہی اس کو نفس کو اعمال کے اوپر اور اس کو پابند کرنا، نفس قیود سے گھبراتا ہے، وہ گھبراتا ہے جی۔ یہ تو اعمال وجودیہ کی تنگی کا سبب ہے کہ وہ نہیں چاہتا جی کہ گرم بستر سے اٹھوں اور پانی سے وضو کروں اور پھر مسجد کو چلوں، تو یہ اعمال وجودیہ کی تنگی کا سبب ہے۔ اور جو کام نہ کرنے کے ہیں، یعنی باطن کے پندار، اس کی طرف حضرت اب فرما رہے ہیں، میں کچھ کرنا تو نہیں پڑتا بلکہ صرف چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، مگر وہ اعمال وجودیہ سے بھی زیادہ شاق ہے، بہت مشکل ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ نمود و نمائش کے جذبے کو ختم کرنا، کہ میں اور جاہ کا کہ طلبگار کے بس میری واہ واہ ہو، یہ زیادہ شاق ہے، بہت مشکل ہیں۔ اور تواضع اختیار کرنا کہ مجھ سے سب اچھے ہیں، میں سب سے کوتاہ ہوں، یہ رچ بس جائے دل میں۔ ہمارے دادا صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اب تک گتی کا طرح یہ آتا ہے کہ کتے سے بھی اپنے آپ کو پونا سمجھو، نیچے سمجھو، کوتاہ سمجھو۔ واقعتاً یہ ایک چیز ہے، اور انسان تو انسان کی تو پھر کئی خوبی ہے جو اللہ جانتا ہے ان کے اعمال کو، اور مسلمانوں میں تو پھر بڑی شان ہے۔ جو حضرت حکیم الامت کا بھی یہ ارشاد ہے کہ ہر مسلمان کو حال میں اپنے سے اچھا سمجھو، اور معال میں یعنی انجام کے حساب سے کافر کو بھی اچھا سمجھو، کہ وہ اگر اسلام پہ آ گیا، اور بے شمار واقعات ہیں جی کہ ساری عمر کفر میں گزرتی ہے، این آخری وقت ہدایت ہو جاتی ہے۔ بھیریا ہمارے جو ہے نواب شاہ کے قریب ایک بڑا ہمارے حاجی محمود میمن، حضرت ہاشم میمن نور اللہ مرکدمہ، یہ ان کا گاؤں تھا، بہت ہم آتے جاتے رہے، صحیح بیر شریف والوں کے پاس آنے جانا۔ تو اس میں 75 سالہ ہندو 3 دن پہلے موت سے اسلام لاتے اور مسلمان ہو جاتے ہیں، جنت کا حقدار ٹھہر جاتے۔ یہ حضرت اس لیے فرماتے تھے کہ معال کے حساب سے، انجام کے حساب سے بھی میں کافر کو بھی اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں۔ تو پھر جن کے حساب نے جو ہر وقت ذکر میں ہوتے جانور وغیرہ، وہ تو خود ہی اچھے ہیں جی۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ان باطنی خباستوں کو، رذائل کو، گناہوں کو چھوڑنا وجودیہ سے بھی زیادہ شاق ہے، بہت مشکل ہوتا ہے کہ تکبر کو چھوڑ دے اور تواضع اختیار کرے۔ ان میں مشقت کا سبب یہ تو نہیں کہ ان میں قیود ہے، جیسے وضو، پاکی ناپاکی ہے، وہ تو اس میں نہیں ہے، کیونکہ وہاں کوئی بھی قید نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کرو وہ کرو۔ اگر بولنے کا حکم ہو تو اس میں کچھ بھی قید نہیں ہے۔ زبان جس طرح ہماری بہنگم چلتی ہے، بے تک کے تیر ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ کوئی نہیں ہے۔ اس میں مشقت کی وجہ یہ ہے کہ نماز تو 5 منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے، اور ترک غیبت زبان کا کنٹرول ہے۔ ذنب اللسان کے اوپر کتابیں بھری ہوئی ہیں جی کہ زبان کو کنٹرول کرو، امسک لسانک، لسان کو قبضے میں رکھو۔ اس لیے ہم دوستوں کو سمجھانے کہتے ہیں کہ بولو اور تولو۔ یہ پرانے بزرگوں کی حکایت ہے کہ، اور اس کا مطلب یہ کہ 2 پلڑے ہوتے ہیں نا تول کے، ترازو کے، ایک ترازو میں یہ رکھو بولنے سے پہلے کہ اس میں میرے دین کا کیا فائدہ ہے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ نہ دین کا فائدہ تو چھوڑ دے، پھر دنیا کا سوچے کہ اس میں دنیا کا کیا فائدہ ہے۔ نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کو، تو اس کو چھوڑ دے۔
ان باتوں کو حضرت کی جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک